جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع میرے اور تمہارے آقا ہادی صبر ختم الرسل مولائے کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شفاعت مبارکہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ کلام سے اشعار سے شفاعت کا موضوع اخذ کیا گیا۔ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ کل قیامت کے روز ہمارے پیارے آقا حضور پر نور جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ بعض لوگ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور آیت پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون اس دن شفاعت کرے گا؟ لیکن آخری کلمہ قرآن کو یاد نہیں رکھتے کہ الا باذنہ، وہ جس کو رب اجازت دے گا۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر وہ جو جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا فرمائے۔ رب العالمین نے کہیں بھی مطلقاً اس بات کو منع نہیں فرمایا، ہر جگہ اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے روز گناہگاروں کی شفاعت کے لیے رکھا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز شفاعت نہیں کریں گے تو اس سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھ جائیے گا کہ یہ وہ ہے جس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی نشانی خود بتائے گا، اور ہم سب اہل سنت آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور کل قیامت کے روز بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کی شفاعت عظمیٰ سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں، یہ وہ شخص سوچے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو اور کہے کہ جناب میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں۔ ہم سب گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک ہم اس دنیا میں گناہ میں مبتلا ہو گئے اور بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ جی میں معصوم الخطا ہوں، میں نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اب تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی رہی ہے اور پڑتی رہے گی۔ کیسے ہیں وہ مسلمان جو میرے رسول کو بائی پاس کر کر رب سے ملاقات کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں
مقبول ہو جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ یہاں ہو سکتا ہے اور نہ کل وہاں ہو سکتا ہے۔ وہ ماحول یاد کرو جب سب اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور رب العالمین اپنی جلالت کے ساتھ فرمائے گا، اپنی صفت جباریت و قہاریت کے ساتھ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ سارے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران کہتے تھے، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، سب کے سب موجود ہوں گے اور کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ رب العالمین کے جلال کے آگے کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پھر رب العالمین خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی حکومت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ رب العالمین کی حکومت تو آج بھی ہے، کل بھی تھی اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ، قیامت کے بعد بھی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن رب العالمین اس دن کے لیے فرما رہا ہے کہ بتاؤ آج کس کی حکمرانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی کو ذرا سا اختیار مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا حکمران سمجھتا ہے، کسی کو ذرا سا اقتدار مل جائے تو وہ اس کو چھوڑنے سے ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس آ گئے۔ رب العالمین فرماتا ہے ٹھیک ہے، تمہیں ہم نے کسی کو چند سالوں کے لیے حکومت دے دی، کسی کو جناب ایک صدی تک حکومت دے دی، لیکن بالآخر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ کل قیامت کے روز کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی، نہ ظاہری طور پر نہ کوئی باطنی طور پر، صرف رب العالمین جل جلالہ و عظم والہ۔ اس دن وہ پورے جلال کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا۔ بتاؤ اس دن کس کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کیا کرو گے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب ہم عنقریب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیں گے۔ اس قیامت کے روز جب ہر ایک لرزہ براندام ہوگا، ہر ایک اپنے گناہوں کے لیے پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب العالمین فرماتا ہے اس دن میں اپنے حبیب کو مقام محمود پر بٹھاؤں گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت۔ اس دن رب تبارک و تعالیٰ میرے آقا کو مقام شفاعت پر جلوہ افروز فرمائے گا، اور کون اگلے اور کون پچھلے سب میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، وہاں میں اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں۔ حضور اگر وہاں نہ پاؤں، فرمایا پھر پل صراط پر تلاش کرنا، بار سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پل جو جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہوگا اور اس پہ سے گزرنے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں وہاں پر اپنے گناہگار امتیوں کو پل صراط پار کرا رہا ہوں، اور اگر وہاں نہ پاؤں
تو پھر تم مجھے میزان پر تلاش کرنا جہاں پر امتیوں کے اعمالوں کو تولا جا رہا ہوگا. مجھے بتاؤ کہ شفاعت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور کون سی ہے؟ وہی رب کے پیارے ہیں اور کل قیامت کے روز وہی اپنے رب سے ہماری سفارش کر سکتے ہیں. اس لیے آج ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو. آج ان کے گن گاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو سبھی مان جائیں گے جب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حجاب ہو جائے گی، مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے، تو اس وقت تو ابو جہل و ابو لہب بھی مانیں گے، عتبہ و شیبہ بھی مانیں گے، فرعون و نمرود بھی مانیں گے، حامان و شداد بھی مانیں گے. آج ماننے کا موقع ہے. اگر آج مانو گے تو آج کا ماننا کل کام آئے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر جگہ ان کی ضرورت. ان کی معرفت کے بغیر تم ان کی شفاعت حاصل کر ہی نہیں سکتے. دنیا میں ہو، اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایمان کی دولت ہے. اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، سمجھو وہ بہت بڑی دولت کے ساتھ چلا گیا. باقی ساری دولت، مکان، جائیداد، کار، اولاد، سب قبر تک جا کے واپس. کوئی گھر تک رہ گیا، کوئی راستے تک رہ گیا، کوئی قبر تک پہنچ گیا. 7 اعمال گئے. اور اگر صاحب ایمان ہے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے. دیکھو اس دنیا میں ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل اور زبان کے ساتھ یقین رکھنا. یہ ایمان ہے. اور ہمارے ایمان کی جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو مانو اور سرکار کی معرفت یہاں حاصل کرو، جب تم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہو. ایسے نہیں ہو سکتے. اور جب اس دنیا سے ساتھ مان کے چلے گئے تو قبر میں جو سوالات ہوں گے، آپ سب جانتے ہیں کتنے مشہور سوالات ہیں. میں صرف ان سوالات سے ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. قبر کے سوالات کا عمومی طور پہ سب کو پتہ ہے. من ربک، ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ما تقول فی حق ھذا الرجل. سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے. یہ نہیں فرمایا جائے گا کہ ابھی کیا کہتے ہو، دنیا میں تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. پہلا سوال ہوا من ربک کا، جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر سوال ہوا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا دین الاسلام. پہلے سوال پر امتحان ختم نہیں ہوا. یہ نہیں کہا کہ یہ تو رب کو مانتا ہے، رب کو جانتا ہے، بات ختم ہو گئی، سوال ختم ہو گئے. دوسرا سوال ہوا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. میں آپ کو ضرورت مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں.
شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے دوسرے سوال پر امتحان ختم نہیں کیا، بلکہ امتحان میں کامیابی کا دار و مدار میرے رسول کی زیارت و شفاعت پہ رکھا، زیارت و شفاعت پہ رکھا کہ جب تک ان کی معرفت حاصل نہیں ہوگی جان نہیں چھوٹے گی، امتحان ختم نہیں ہوگا، ان کو مانے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب اس نے کہا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں، یہ تو میرے ملجا ہیں، یہ تو میرے ماوا ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَلْبِثُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ مجھے بتاؤ جنت کا لباس اور جنت کی خوشخبری کس کا صدقہ ہوا؟ میرے رسول کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو شفاعت نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے رسول کی پہچان پر شفاعت ملے گی، ایسے شفاعت نہیں ملتی۔ ان کی سفارش پر کامیابی ہو سکتی ہے، ایسے کامیابی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا، اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اہل سنت تمام سنی حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ آج ہر بات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، بخاری کی حدیث پیش کر ہم اس کے علاوہ نہیں مانتے۔ تو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جو 3 سوالات ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی قیاد الرجل، بخاری شریف میں ان سوالات میں سے صرف ایک سوال کی روایت موجود ہے۔ من ربک بخاری شریف میں نہیں، ما دینک بخاری شریف میں نہیں، صرف اسی سوال کے بارے میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ما تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم بھی بخاری پڑھتے ہیں، ہم بھی بخاری مانتے ہیں، یہ مت کہو کہ بخاری میں سے دکھاؤ۔ بے شک ہم بھی بخاری کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ جب کہو تو مانو بھی۔ اسی بخاری سے پتہ چل رہا ہے کہ قبر سے کامیابی کا دار و مدار میرے رسول کی پہچان ہے، میرے رسول کی پہچان ہے۔ اگر نہیں پہچانو گے تو پھر جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا۔ تو ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، عالم دنیا میں بھی۔ جب ہم دنیا میں آئے سب سے پہلے کان میں اذان دی گئی، اقامت پڑھی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے ساتھ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کبھی بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کو وسیع رکھتے ہیں، اپنی کرم نوازی فرماتے ہیں اور اپنے گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں۔ کل قیامت کا روز ہوگا، اس وقت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ جس کو شفاعت کا حکم دے گا، وہ جو اللہ بإذنہ والی بات بتا رہا ہوں، وہ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں
ان کی وہ شفاعت نہیں کر سکتے، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے معاذ اللہ، جب ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ وہی جب رمضان المبارک میں فضائل قرآن بیان کرتے ہیں تو بڑے زور و شور سے تقریر میں کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اندازہ لگاؤ، حافظ قرآن کی تم فضیلت بیان کرتے ہو اور حامل قرآن کی شفاعت سے انکار کرتے ہو، کیسی حیرت کی بات ہے۔ ارے اگر میرے رسول قرآن نہ لاتے تو آج کوئی حافظ قرآن ہوتا؟ میرے رسول کی زبان مبارک سے یہ قرآن مبارک نکلا ہے، اللہ نے میرے رسول پر وحی فرمائی، اور یہ مکمل قرآن میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اترا۔ کہا جاتا ہے قرآن شفاعت کرے گا، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا، اور نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے حیرت کی بات ہے، حافظ قرآن کی شفاعت مانتے ہیں اور حامل قرآن کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ جس قرآن کی فضیلت سے حافظ قرآن کو فضیلت ملی اور وہ شفاعت کرنے کا مستحق قرار دیا گیا، وہ قرآن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، سرکار نے تلاوت شروع کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ زبان مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی زبان سے مصطفیٰ بولتے ہیں اور اسی زبان سے رب کا کلام نکلتا ہے، اسی زبان سے قرآن نکلتا ہے اور اسی زبان سے حدیث مبارکہ نکلتی ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ تھا کہ متکلم تو ایک ہیں، بولنے والے تو یہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ فرمایا یہ قرآن ہے، پھر فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے، یہ میرا کلام ہے۔ زبان ایک ہے، اسی زبان سے مصطفیٰ بھی بولتے ہیں اور اسی زبان سے رب بھی بولتا ہے۔ کیسے میں اپنے رسول کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ شفاعت مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں۔ کل جب مخلوق خدا ایک ایک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اے آدم آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، ہماری شفاعت کریں۔ حکم ہوگا اب غیر ذالک، غیر کی طرف جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اے نوح اللہ نے آپ کو یہ اجازت عطا فرمایا کہ آپ کو آدم ثانی بنایا، آپ کے بعد دوبارہ دنیا کو آباد کیا۔ جو آپ کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ آپ ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں۔ فرمائیں گے اب ابا غیر ذالک، غیر کی طرف، کسی اور کی طرف جاؤ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کی نسل سے اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا ہے، آپ نے کعبے کی تعمیر کی ہے، آپ شفاعت فرمائیں۔ فرمائیں گے ابا غیر ذالک۔ اے موسیٰ کلیم،
آپ نے اللہ سے کلام کیا کوہ طور پر، فرعون کا مقابلہ کیا، اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنا دیا سمندر میں اور فرعون کو اسی میں غرق کر دیا، آپ ہماری شفاعت کریں۔ فرمائیں گے وغیر ذالک، ایک ایک نبی کے پاس مخلوق جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے حضرت عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے مریم سلام اللہ سے آپ کو پیدا کیا، آپ سفارش کریں۔ فرمائیں گے بغیر ذالک، جب سارے آستانوں سے گزر کر، سارے درباروں سے گزر کر، ساری مقدس ہستیوں سے گزر کر مخلوق میرے رسول کی بارگاہ کی طرف جائے گی، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں ہوں تمہارے لیے، میں ہوں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، فیضان میلاد النبی۔ میرے دوستوں، یہ میرے رسول کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ جو جلسے شروع کیے گئے ہیں، یہ جو میلاد النبی کی محفلیں ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ تمہارے رسول کے ذکر کی محفل ہے، تمہارے رسول کی محفل ہے، ان کا حق ہے کہ تم ان کے لیے محفلیں سجاؤ، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ ان کو تمہاری ضرورت ہے، اگر محفل نہیں سجاؤ گے تو ان کی کوئی محفل نہیں ہوگی یا ان کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ان کا ذکر تو بلند ہو چکا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب پر درجوں بلند کر دیا، ان کے درجات تو بلند ہو چکے ہیں۔ یہ جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں یا آپ اس میں شرکت کرتے ہیں، ہم گناہگار اس میں شرکت کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ یہ جو محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنا فارغ ٹائم گزار رہے ہیں، یا چلو یوسف خلیل صاحب نے مائک سنبھال کر آپ کو جوش دلا کر اپنے بہترین اردو سے آپ کو مستفیض کیا، آپ نے کہا چلو یار یوسف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، جب ایسی محفل میں آؤ تو ارادتاً آؤ، شوق سے آؤ، محبت سے آؤ کہ یہ میرے رسول کے چاہنے والوں کی محفل ہے، اس ذکر کو، اس محفل کو کامیاب بنانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ کیا عجیب بات ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ ہو تو سب پہنچ جاتے ہیں، کوئی کھیل تماشا ہو تو پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر 9 ساڑھے 9 سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک پنڈال پوری طرح نہیں بات، تو ماشاءاللہ خیر کافی لوگ آ گئے، لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ایمان و وجدان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا یہاں آنا انشاءاللہ ہماری کامیابی کی دلیل بنے گا۔ آج ہم رسول اللہ کی شفاعت کے جلسے میں آئے ہیں، شفاعت کے موضوع پر جلسہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میرے رسول کسی کا رکھتے نہیں ہیں، ان کی کرم نوازیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ یاد رکھو کہ انہی کی محبت اللہ کی محبت ہے، انہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، انہی کا قبول کرنا اللہ کا قبول کرنا۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، آپ لوگ ہمتاً گوش ہو کر سنیں کہ کس طرح سے
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرم نوازی فرماتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں، بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی ان کے لیے درود پڑھتا ہے تو اس پر اپنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، کوئی ان کے لیے جلسہ کرتا ہے وہ کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام کی شفاعت ہیں، سرکار کی سفارش ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ الہ العالمین یہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، یہ میرے لیے محفل منعقد کیا کرتا تھا، یہ میری نعتیں پڑھتا تھا، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ اور رب العالمین نے اپنا قانون قرآن میں رکھ دیا ہے کہ اے محبوب ان قریب آپ ہم سے راضی ہوں، راضی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضا، اے الہ العالمین اتنے امتیوں کو بخش دے، آپ راضی ہیں، اتنوں کو اور بخش دے، اچھا اتنوں پہ آپ راضی ہیں، یہ تو سرکار کی رضا ہے، یہ ان کی شفاعت جو ہے، یہ ان کی رضا ہے، ان کی مرضی ہے۔ اب تم اس دنیا کے اندر کسی محکمے میں جاتے ہو تو کسی عہدیدار کو پکڑتے ہو، یار جس کی جہاں پہ چلتی ہے اس سے اس کی خوشامد کرو، اس کے بعد جاؤ اسے کہو کہ ذرا کچھ ہماری سفارش کر دیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کل جب احکم الحاکمین اپنی پوری قہاریت اور جباریت کے ساتھ تشریف فرما ہوگا، اس پر صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چل رہی ہے۔ جب ان کی سفارش چلنی ہے تو ان کی خوشامد کیوں نہیں کرتے، ان کی محفلیں کیوں نہیں سجاتے، ان کے لیے جلوس کیوں نہیں نکالتے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہر معاملے کے اندر اپنی مرضی۔ اور جب میرے رسول کے میلاد کا ذکر آئے، جب حضور کی محبت میں جلوس کا ذکر آئے، کہتے ہیں صحابہ نے کہاں نکالا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے وہ کیوں نہیں کیا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر جھنڈے لگا دیے تو کہا دیں کہ یہ کبھی کسی صحابی نے جھنڈے نہیں لگائے، اور ابھی کچھ دن پہلے بلدیاتی الیکشن گزرے ہیں، سب نے اپنی جماعتوں کے جھنڈے لگائے ہیں۔ پوچھو کہ صحابی نے اپنی جماعت کے جھنڈے لگائے، کس نے لگائے؟ وہ بدعت نہیں تھی، اس پر گناہ نہیں تھا، صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی نے خوشامد نہیں کی آپ سے کہ آپ ان کا کلمہ پڑھیں، جو دل میں ہو اس کو زبان پہ لاؤ، یہ ظاہری اسلام کا لبادہ مت اوڑھو۔ پوچھا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب؟ کہ نہیں ان کو علم غیب نہیں تھا۔ ان کے بزرگوں نے لکھا کہ ان کو تو دیوار پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا معاذ اللہ۔ اچھا کہ وہ دور و نزدیک کے سننے والے ہیں؟ کہنے کہ نہیں وہ دور نزدیک کے سننے والے نہیں ہیں۔ ارے پھر ان میں کمال کیا ہے؟ جب ان میں کوئی کمال نہیں تو تم ان کو نبی کیوں مانتے ہو؟ اگر نبی ماننا ہے تو ان کی شان کے مطابق مانو، ورنہ نہ مانو۔ یہ منافقت بیچ میں سے ہٹا دو۔ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، مسلمان کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہو ہم مانتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ جب ان کو کچھ آتا نہیں معاذ اللہ اور وہ نہیں جانتے تو تم ان کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہے نا؟ اگر ماننا ہے تو ان کی شان کے مطابق مانو، ان کی رحمت کو بھی مانو، ان کی شفاعت کو بھی مانو، ان کے فضل و کمال کو بھی مانو، ان کے جاہ و جلال کو بھی مانو، ان کے حسن و جمال کو بھی مانو۔ ماننا ہے تو صحیح طرح مانو، ورنہ تمہارے ماننے کی ضرورت نہیں۔
ان کے ماننے والے بہت ہیں، ان کے ماننے والے بہت ہیں، اور کل قیامت کے دن سب ان کے ماننے والے ہوں گے، سب ماننے والے ہوں گے۔ یہ بھی مانیں گے، وہ بھی مانیں گے جو آج انکار کرتے ہیں، جب دیکھیں گے نا کہ آج تو انہی کی سفارش چل رہی ہے، آج تو انہی کی شفاعت چل رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا، ماننا ہے تو آج ماننا۔ میں عرض کر رہا تھا ایک واقعہ ہے جو تبلیغی جماعت والوں کے امیر اور اس کے بانی مولوی زکریا صاحب نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب میں لکھا۔ آپ جانتے ہیں نا تبلیغی نصاب، جب یہ تبلیغی بیٹھتے ہیں نا تو وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں سے پڑھاتے ہیں۔ اس میں لکھا اور فضائل درود شریف کے اندر لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ دو باپ بیٹے، ایک باپ اور ایک بیٹا، دونوں سفر میں تھے، حج کے ارادے سے جا رہے تھے یا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک ریگستان آ گیا، ریگستانی علاقہ آ گیا۔ جو باپ تھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اب آس پاس کوئی اور نہیں، اکیلا تھا، کس کو دکھائیں، کون سنبھالے، کیا کرے؟ اتنی حالت بگڑی کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اب بڑا پریشان کہ پیچھے بھی بہت بڑا سفر کر کے آیا ہوں اور منزل تک پہنچنے میں بھی کافی وقت ہے، کہاں لے کے جاؤں اس کو اٹھا کر؟ اور باپ تھا ایسے ہی چھوڑ جاؤں تو ریگستانی درندے کھا جائیں گے، کیا کروں؟ بڑا پریشان، رویا گڑ گڑایا کہ باپ چلا گیا، لیکن نہ تو کوئی اس کو دیکھنے والا تھا نہ کوئی سننے والا تھا، بڑا پریشان۔ سوچتا رہا کیا کروں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام ہو گئی، باپ کا جسم جو تھا وہ اکڑنا شروع ہو گیا، چہرے کی رنگت میں تغیر پیدا ہو گیا، بڑا پریشان۔ اب ہوگا کیا؟ اگر میں اس کو دفناؤں تو کیسے دفناؤں؟ نہلانے کے لیے پانی نہیں، کفنانے کے لیے کپڑا نہیں، قبر کے لیے کدال نہیں، کہاں دفن کروں، کیسے کروں؟ پریشان۔ اسی پریشانی کے عالم میں سفر کیا ہوا تھا، روتا رہا تھا، پورا دن گزر گیا، آنکھ لگ گئی۔ بڑی توجہ چاہوں گا، آنکھ لگ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑے حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور ان کے ساتھ اسی طرح بہت سارے روشن چہرے والے ان کے خدام کی حیثیت سے ان کے ساتھ آئے، اور انہوں نے آ کر اس کے باپ کو نہلایا، پانی بھی ساتھ لائے، اس کے باپ کو غسل دیا، پھر کفنایا، کفنانے کے بعد انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ وہ جو بزرگ تھے، جو بڑے نورانی چہرے والے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، ان کے باقی سارے خدام نے نماز پڑھی، نماز جنازہ بھی ہوئی، پھر قبر کھودی گئی اور قبر میں اس کے باپ کی میت کو دفنا دیا گیا۔ مٹی ڈال کر جب وہ بزرگ ہستی جانے لگے تو بیٹے نے دامن پکڑ لیا، کہا حضرت آپ کون ہیں؟ کون ہستی ہیں جو آپ نے اتنا کرم فرمایا، میرے باپ پر اتنا احسان کیا، مجھ پر اتنا احسان کیا کہ اس کو نہلایا بھی، کفنایا بھی، دفنایا بھی، نماز جنازہ بھی پڑھی، آپ کون ہیں؟ فرمایا تم ہمیں نہیں جانتے، ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ہمارے صحابہ ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا کرم فرمایا، فرمایا تیرا باپ روزانہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا، روزانہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، آج اس کا درود ہم تک نہیں پہنچا، تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ آج اس نے درود کیوں نہیں بھیجا، تو یہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، تو ہم تشریف لائے ہیں، ہم نے اس کو نہلایا، کفنایا، دفنایا، نماز جنازہ پڑھی، دفنایا، اور ہم جا رہے ہیں، اس نے زندگی میں ہمیں نہیں چھوڑا، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رسول پر درود پڑھنا اور سرکار کی یہ محبت شفاعت کا ذریعہ بنی کہ نہیں بنی؟ دوستوں، ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کی کرم نوازی کے بغیر گزارا نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرم نوازی فرماتے ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ پرانی کتابیں ان کی دیکھنا جو ہمارے علماء کی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی جو نیا ایڈیشن آیا ہے تبلیغی نصاب کا، اور اس میں جو کتاب ہے فضائل درود شریف، انہوں نے اس واقعے کو اس میں سے نکال دیا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا نہیں تو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ عالم برزخ میں رہ کر عالم دنیا کی خبر رکھ رہے ہیں، اور نہ صرف خبر رکھ رہے ہیں بلکہ آ کر پورا عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ جو رسول آج عالم برزخ میں رہ کر اس عالم ناسوت اور عالم دنیا والوں کی خبر گیری رکھ کر ان پر کرم نوازی فرما رہے ہیں، وہ رسول کل قیامت کے دن بھی گناہگاروں سیاہکاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میلاد النبی کے جلسے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں یہ انجمن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں 44 برس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ وہ کس سے کام لے لیتا۔ 44 برس پہلے جو لوگ جلسے میں تھے وہ آج ہیں، جو اسٹیج پہ تھے وہ آج ہیں۔ سرکار کے جلسے میں کوئی کمی آئی؟ جلسہ ختم ہوا، محفل اسی طرح سجی ہے کہ نہیں سجی؟ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی کامیاب گئے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ بھی کامیاب گئے، اور یہ صدقہ ہوگا کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اور ان کی شفاعت سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی۔ آخری گفتگو بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں اور چراغاں، جھنڈے، ان چیزوں کے اندر وہ ہمارے اور آپ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں، اور یہ محفلوں کے کرنے کا سلسلہ بھی کوئی نیا نہیں۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر ایک اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فضل و کمال، ان کا جلال فرعون کے انکار کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے، جتنا وہ اعتراض کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اتنا زیادہ میرے رسول کے ذکر کو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج الحمدللہ صرف کراچی میں ہی کتنی عمارتیں اس وقت سجی ہوئی ہیں، اور سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔
آخری اعتراض پر کا جواب دے کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. اگرچہ یہ موضوع کا حصہ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان 12 روزہ جلسوں میں بھی کوئی اور بھی آپ کو ایک بات کا ذکر کرے کہ جو یہ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے وفات رسول کے اشتہارات دیواروں پہ چسپاں کرے اور کہا کہ یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ حضور کی ولادت کا دن ہے تو وفات کا بھی دن ہے. وفات ہوئی اس کے بعد ولادت ہوئی، اس کے بعد وفات ہوئی، تو ولادت کی خوشی تو پہلے ہوئی، وفات کا غم مناؤ، ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ اس طرح کے اشتہارات لکھ کر انہوں نے دیواروں پہ چسپاں کر دیا. اب ہمارے بولے والے سنی پریشان ہو گئے، کیا کریں، اس کا کیا جواب ہے؟ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہمیں سرکار کی ولادت کی خوشی ہے اور ہم خوشی مناتے رہیں گے، اور وفات کے لیے شریعت میں یہ ہے کہ مرنے کا غم صرف 3 دن تک ہونا چاہیے. سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا. اس لیے ہم ان کے وصال وفات کا سوگ نہیں مناتے، ہم ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات میں بھی تمہاری بھلائی ہے اور میری موت میں بھی تمہاری بھلائی ہے. وہ کل نفس ذائقۃ الموت کے اس قانون سے گزر کر، اس قانون پر اپنے مخلوق ہونے کو ثابت کر کے گزر گئے، اور پھر وہ اسی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہیں. اور ہم اور آپ اسی طرح سے ان کا ذکر کر کے، ان کی نعت خوانی کر کے، ان کے سیرت مبارکہ کے جلسے اور میلاد النبی کے جلسے کر کے، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. وہاں مقبول ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں خود بخود مقبول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں میں رکھے اور ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انجمن کے جلسے اسی طرح سجے رہیں، یہ انجمن کے معاونین اسی طرح معاونت کرتے رہیں. آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں کہ آپ خود یہ اسپرٹ پیدا کریں اپنے علاقے کے اندر، اپنے دوستوں میں، کہ آج کے جلسے میں ہم اکیلے آئے ہیں تو کل 10 کو لے کر آئیں گے. ہم اپنے دوستوں کو لائیں گے، اپنے بچوں کو لائیں گے، تاکہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مستفید ہوں. یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں یہ سب عبادت میں لکھا گیا ہے. سرکار کا ذکر سنا، انشاءاللہ العزیز اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ابھی حضرت علامہ سید اشرف جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اپنے نورانی بیان سے ہمیں